بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ 8 ماہ کی کشمکش کے بعد، احتجاجوں، مارچوں اور پتہ نہیں کس کس چیز کے بعد بالآخر آرمی چیف تعینات ہو گئے ہیں، اور جو عمران خان چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا آخر عمران خان کو خطرے ہیں، کیا ان کو پرابلمز ہیں، کیوں وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی آ جائے لیکن جنرل عاصم منیر آرمی چیف کے عہدہ نہ سنبھالیں۔ اس کے اوپر بات کرنے کے علاوہ آج سارا دن کیا کھیل کھیلا گیا، کس طریقے سے تحریک انصاف اس کے اوپر زور لگاتی رہی کہ کسی بھی طریقے سے اس معاملے کو الٹ دیا جائے، لیکن سب کی سب چیزیں چوپٹ ہو گئیں۔ پرویز الہی نے کیا مشورہ دیا، عارف علوی نے کیا سمجھانے کی کوشش کی عمران خان کو، آئینی ماہرین نے کیا کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی، اور عمران خان نے جس طرح کہا تھا کہ آئین اور قانون کے درمیان رہ کر کھیلیں گے، تو یقیناً ان کا کھیلنے کا پورا موڈ تھا، لیکن ان کے کھیلنے سے پہلے ہی میچ ختم ہو گیا اور صدر نے سمری کے اوپر دستخط کر دیے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے فوج نے فیصلہ کیا فروری کے ماہ میں کہ ہم نے اب سیاست سے کنارہ کشی کرنی ہے؟ وہ کون سے لیفٹیننٹ جنرل تھے جنہوں نے اس بات پہ فوج کو کنونس کیا کہ ہمیں سیاست سے کنارہ کشی کرنی چاہیے؟ عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان آخر ایسا کیا ہے؟ کیوں عمران خان اپنی انا کی کسوٹی پہ عاصم منیر کو پرکھ رہے تھے، اور اب آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہے ہیں؟ ان سب کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عاصم منیر کے ساتھ عمران خان کو کیا پرابلم تھا۔ دیکھیں، عاصم منیر جب آئے، اور شروع میں عمران خان بہت پسند کرتے تھے عاصم منیر کو، اور عاصم منیر بھی یہ سمجھتے تھے کہ میں جب کرپشن کے جو الزامات ہیں ان کی اپنی پارٹی کے اوپر، جب وہ میں لے کے جاؤں گا عمران خان کے پاس، تو عمران خان یقینی طور پہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لیکن جب وہ ساری چیزیں لے کر گئے ان کے پاس، تو اس وقت جو ہے پتہ چلا کہ عمران خان کے مقاصد تو کچھ اور ہیں۔ یہ جتنا بھی احتساب ہے یہ صرف اور صرف اپنے سیاسی مخالفین کی حد تک ہے، لیکن اپنے جو لوگ ان کے جو کھیل کھیل رہے ہیں ان کو وہ کسی نہ کسی مصلحت، کسی نہ کسی نظریہ ضرورت کی وجہ سے چھیڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی معاملہ کھڑا ہوا تھا کہ جب عمران خان نے بجٹ پاس کروانے کے لیے کہا تھا، تو عاصم منیر نے کہا تھا کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سیاستدانوں اور اس طریقے سے معاملات کو حل کرے۔ عاصم منیر کے بارے میں جب یہ باتیں سب کے سامنے، خاص طور پر میرے جب سامنے آئیں، تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کی فوج کا ایک جرنیل ایسا آنا چاہیے جو کہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرے، پاکستان میں جمہوریت کے استحکام اور جمہوریت کو سٹرونگ کرنے کے لیے اپنے اختیارات کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو۔ اب دیکھتے ہیں، اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک آپ کسی باس کے نیچے کام کرتے ہیں، اور ایک جب آپ خود باس ہوتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے جرنیلز ہیں جن کے اوپر الزامات لگتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، جب تک وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں ان کا کیریئر انتہائی شفاف ہوتا ہے، وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب طاقت آتی ہے اور جب گیم آف تھرون شروع ہوتی ہے اور آپ گیم آف تھرون کے مین آپ پلر ہوتے ہیں، تو پھر کافی چیزیں نظریہ ضرورت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے جنرل عاصم نصیر کے لیے کہ وہ کس طریقے سے پولیٹیکل رہتے ہیں، کس طریقے سے پاکستان کو دیکھیں۔ پاکستان کی جو فوج ہے اس کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ پاکستان کے اندر ہم اگر یہ کہیں کہ کوئی ایک ادارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے تو وہ یقیناً فوج ہے، چاہے خارجہ پالیسی ہو، چاہے معیشت ہو، چاہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو، چاہے کچھ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو کیپیبلٹی فوج کے پاس ہے عوام کو، حکومت کو مشکلات سے نکالنے کی، جو پاکستان کی فوج کی ایک سافٹ پاور ہے، جو دفاعی تعلقات ہیں، جو ملٹری ڈپلومیسی ہے، اس کا ہمیشہ ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور یقیناً پاکستان کا ادارہ ہوتے ہوئے پاکستان کو جتنا بھی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے پہنچانا چاہیے۔ لیکن جب آپ اتنے سارے کام کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ بالکل نکمے ہیں، نکارہ ہیں، نکھٹو ہیں، تو اس کے بعد مزاج چینج ہو جاتا ہے، اور جو جرنل ہوتا ہے جو وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہاں پہ بیلنس
آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر، جن کو ہم پاکستان کا ایک ہوپ سمجھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ آگے کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ جہاں تک جس طرح جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم نے فروری کے اندر جب فیصلہ کیا کہ سیاست کی میں مداخلت کی وجہ سے فوج کو باتیں سننی پڑتی ہیں، تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب فوج کبھی بھی سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرے گی۔ اب جو دیکھیں، کوئی بھی نہ میں وہاں پہ موجود تھا، نہ بتانے والا وہاں پہ موجود تھا، لیکن باتیں باہر نکلتی رہتی ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک جو عمران خان کے فیورٹ تھے اور ایک جنرل عاصم منیر، سب سے زیادہ بحث ان کے درمیان ہوئی۔ جو دوسرے تھے ان کی یہ خواہش تھی اور کوشش تھی کہ فوج جس طریقے سے سیاست میں مداخلت کرتی آ رہی ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے، جبکہ جنرل عاصم منیر نے یہ مقدمہ لڑا کہ فوج کو سیاست کے اندر نہیں مداخلت کرنی چاہیے، کیونکہ جن کو ہم پاک صاف ایماندار اور ایک مجسمہ بنا کے پیش کر رہے ہیں اور جو دوسروں کو ہم دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، تو حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ 8 ماہ جب جنرل عاصم منیر رہے ہیں آئی ایس آئی کے سربراہ، تو بہت سی ایسی فائلیں تھیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے، اپنی آنکھوں سے دیکھی، جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف تھی، اور اس وقت یقیناً انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں اور فوج کو خام خواہ میں اپنے آپ کو اس حوالے سے گندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے بڑے ایڈوکیٹ جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر تھے کہ فوج کو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے، لیکن اب وہ ایک نئے حالات کے اندر فوج کو لیڈ کریں گے۔ فوج کا اپنا ایک رول ہے، فوج کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، فوج کا اس ملک کی سالمیت کے حوالے سے ایک اہم کردار ہے۔ تو دیکھتے ہیں وہ اپنی امپارشیلٹی کو کس طریقے سے مینج کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیوں عمران خان اتنے پریشان تھے کہ جنرل عاصم منیر نہ آئے، چاہے کوئی بھی آ جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک تو سب سے بڑا پرابلم ان کا یہ ہے کہ ان کے لنگوٹ کون بدلے گا، ان کو سہارا کون دے گا، ان کو چور دروازے کون دکھائے گا، ان کو شاطرانہ چالیں، کانسپائریسیز، بیانیاں بنانے کی ترغیب کون دے گا، ان کے سارے کام ایک دم سے کون مینیج کرے گا، ان کی پارلیمنٹ سے لے کے اسمبلی تک اور ان کی کابینہ تک ہر چیز کے معاملات کون سیٹل کر کے دے گا۔ ایک تو اب عمران خان کو اپنا بوجھ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو خود اٹھانا پڑے گا، جس کے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ بہت برے طریقے سے اس حوالے سے ایکسپوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ارد گرد لونڈوں لپاڑوں کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ایسا سینسیبل آدمی نظر نہیں آئے گا۔ جو ایک آدھے سینسیبل ہیں وہ وزیر خزانہ بن کے پہلے ہی ایکسپوز ہو گئے تھے، جو دوسرے سینسیبل ہیں، نام نہاد سینسیبل، ان کو انہوں نے وزیر خارجہ لگا دیا تھا، ان کے اوپر وہ اعتبار نہیں کرتے، تو اس کے بعد تو آپ کو ارد گرد کوئی نظر نہیں آئے گا۔ پرویز خٹک جیسے جو ہیں ان سے بھی وہ چلتے ہیں، اور اعظم خان جیسوں کو وہ پرویز خٹک کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک چیز یہ، دوسرا یہ کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں جس طرح وہ اپنے اندر ایک اناد رکھتے ہیں کسی بھی شخص کے حوالے سے، یہ عمران خان کی ایک خاصیت ہے کہ وہ اپنے اناد کو کسی بھی چیز کے لیے ایک طرح سے وہ اس کو ایک طاقت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اپنی نفرت کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر کے پوری قوم کو نفرت کی فضا میں لپیٹنے کے بعد سیاسی فائدہ اٹھایا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے عاصم منیر کو چینج کیا اور بہت تیزی سے چینج کیا۔ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جناب آپ ابھی اتنی جلدی نہ کریں، ابھی تو یہ ان کو 8 مہینے ہوئے ہیں، ان کو ٹینور پر۔ عمران خان نے اس وقت بہت زیادہ ریزسٹنس کے بعد عاصم منیر کو چینج کروایا تھا۔ تو عمران خان شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عاصم منیر ان سے بدلہ لیں گے، تو میرے خیال سے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور نہ ہی میرے خیال سے عاصم منیر کو اس طرح کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ انہیں ملک اور ملک کا مفاد دیکھنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ تحریک انصاف والوں نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پچھلے 8 ماہ کے اندر بہت زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی۔ اب ہمیں امید ہے کہ نئے آرمی چیف جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ارشد شریف کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی ہے، صحافتی اداروں کے اوپر جو بھی سختیاں اور یہ ظاہر سی بات ہے کی بات کر رہے ہوں گے، تو اس حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور چیزوں کو ایک بہتری کی طرف لے کے آئیں گے۔ یقیناً لانا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ راتوں رات اپنی مرضی کا بیانیہ بنا دیتے ہیں
ان کا بھی بندوبست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب جب آرمی چیف کے بارے میں بات ہوئی، دیکھیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان یہی چاہتے تھے، رکاوٹ نہیں ڈالنی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب کی سب ایک طرح سے یہ فضولیات ہے، یہ بکواس ہے، یہ عقل کے بالکل خلاف ہے۔ عمران خان نے ایک دن پہلے رات کو انہوں نے کہا، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی آرمی چیف آ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے درمیان میں رہ کے کھیلیں گے۔ تو جناب اب تو آرمی چیف تعینات ہو گئے ہیں، ابھی آپ بتا دیں کہ آپ نے آخر آپ کو ان 6 لوگوں میں سے کس کے اندر سب سے زیادہ پرابلم نظر آ رہا تھا، کس کو آپ روکنا چاہ رہے تھے، کس کے خلاف آپ نے آئین اور قانون کے درمیان میں رہ کے کھیلنا تھا، یہ عوام کو آپ اس حوالے سے آگاہ کر دیں گے تو میرے خیال سے بہت سے لوگوں کا کنفیوژن ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی انا کی تسکین کے لیے یا چور دروازہ نکالنے کے لیے عارف علوی کو اپنے پاس مشاورت کے لیے بلایا، اور عارف علوی بھی وزیر اعظم کا جہاز لے کر آئے اور انہوں نے آپ کی انا کو تسکین پہنچائی۔ انہوں نے آ کے آپ کو کہا کہ جناب مہربانی کریں اس معاملے میں جو آپ کی بچی کھچی سیاست بچ گئی ہے اس کو آپ رہنے دیں، ورنہ آپ بالکل ہی تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو آئین اور قانون کے اندر رہ کے کھیلنا ہے۔ آئینی ماہرین سے بات ہوئی، آئینی ماہرین نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے آپ ہمارے اوپر بھی رحم کریں اور آپ اپنی سیاست کے اوپر بھی رحم کریں، آپ اس معاملے کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرویز الہی نے ان کو فون کیا کہ جناب معاملہ جڑا ہے روڑا جڑا ہے مکن دیو، اس معاملے سے نہ پاؤ، لیکن عمران خان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی اور انہوں نے عارف علوی کو یہ کہہ کے بھیجا کہ جناب آپ چیئرمین جو ہیں چیف آف جوائنٹ کمیٹی ان کو آپ ان کی سمری کے اوپر دستخط کر دیں اور دوسری سمری کو آپ روک لیں۔ یہی وجہ ہے کہ فواد چودھری نے آ کے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی 6:30 بجے اعلامیہ جاری کیا جائے گا ایوان صدر کی طرف سے۔ بات کو آخری وقت تک کلیئر نہیں ہونے دیا گیا اور چیزوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا رہا، لیکن بالآخر عارف علوی نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کا تو یہ کام ہے کہ وہ کسی کو بھی ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، یہ میں رول جاؤں گا، کیونکہ جو آئین ہے وہ واضح طور پہ یہ بات کرتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس، اگر یہ آج نہیں ہوگا تو ہفتے بعد ہو جائے گا۔ عمران خان کا کھیل کے اندر میں مارا جاؤں گا، اور اس نے فوری طور پہ دستخط کیے اور انہوں نے فون کیا کہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب، جناب جنرل ساحر شمشاد صاحب آئیں، آ کے ہم سے ملاقات کریں، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم نے دستخط کر دیے۔ اور اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور وزیر اعظم اور صدر سے جو نئے عہدوں پہ آئے ہیں لوگ، جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد نے ملاقات بھی کی، اور اس طرح یہ ساری کی ساری کہانی ختم ہوئی۔ لیکن اب تحریک انصاف یہ کہہ رہے ہیں کہ موو فارورڈ، یقیناً موو فارورڈ، بس کریں، خدا کا واسطہ ہے اس ملک کے اوپر رحم کریں، کوئی معیشت کی بات ہونے دیں، کوئی غربت کی بات ہونے دیں، کوئی مہنگائی کی بات ہونے دیں، کوئی مل کے چلیں، اس ملک کی سالمیت کے حوالے سے چیزوں کو مینیج کرنے دیں، لوگوں کی کنسنٹریشن، ان کی ایفرٹس، اس ملک کے اداروں کی ایفرٹس اس ملک کی سلامتی کے لیے لگنے دیں۔ یہ نہیں کہ آپ سڑکوں کے اوپر لوگ جو ہے نا اپنے جو ارکان اسمبلی جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو بھی آپ نے تباہ و برباد کیا ہوا ہے، آپ نے اداروں کو بھی برباد کیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ ایک اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے پورے ملک کے اندر ایک کشمکش کا ماحول پیدا کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ عمران خان اب تھوڑا سا اس حوالے سے سوچیں گے اور سکون سے بیٹھیں گے۔ جو ان کی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی، نہ ان کی مرضی کا آرمی چیف آیا، نہ ان کو الیکشن ملا، نہ ان کو استعفیٰ ملا چیف الیکشن کمیشنر کا، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ان کے مطالبات تھے سب کے سب ردی کی ٹوکری میں چلے گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان اب آگے بڑھے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔